ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمان۔ آج ہم سورہ فرقان کی مشقی سوالات اور اس کے جوابات حل کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی تفسیر و تشریح سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور آج ہم اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ سوال یہ ہے، اس سورت کے تیسرے رکوع میں مجرموں کی نیکیوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ اس میں پہلا آپشن ہے الف نمبر، با نمبر ہے شراب کی مانند ہوں گے۔ اس میں الف نمبر آپشن ہے راک کے ڈھیر کی طرح ہوں گے۔ یہ پرنٹنگ میں صحیح دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اس کا کتاب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں یا میں نے آپ کو بتا دیا کتاب سے۔ الف نمبر آپشن ہے راک کے ڈھیر کی طرح ہوں گے۔ با نمبر ہے شراب کی مانند ہوں گے، اور جیم نمبر آپشن ہے ریت کے ذرات کی طرح بکیر دی جائیں گی۔ تو درست آپشن ہے جیم نمبر، یہ ہے ریت کے ذرات کی طرح بکیر دی جائے گی۔ دوسرا سوال ہے، اس میں دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی قوم کی کیا شکایت فرمائے گی؟ تو یہ بھی پرنٹنگ کی کچھ خرابی اس میں ہے۔ پہلا آپشن ہے انہوں نے مال و دولت جمع کیا تھا، انہوں نے مال و دولت جمع کیا تھا۔ دوسرا آپشن ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تیسرا آپشن ہے انہوں نے تہجد کی نماز کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دوسرا آپشن ہے آپشن نمبر با، یہ درست ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تیسرا جز ہے، اس سورت کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ کفار سے بڑا جہاد کرنے کا حکم فرمایا؟ قرآن کے ساتھ الف جز ہے آپشن نمبر 1، 2 نمبر ہے تلوار کے ساتھ، جیم نمبر یعنی 3 نمبر قلم کے ساتھ۔ تو درست آپشن ہے قرآن کے ساتھ، یہ درست ہے۔ اور چوتھا سوال ہے، کس قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا گیا؟ اس میں آپشن نمبر الف ہے قوم عاد پر، با نمبر ہے قوم ثمود، اور جیم نمبر ہے قوم لوط علیہ السلام۔ اس میں درست جواب ہے قوم لوط علیہ السلام۔
5ویں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی فعلی صفت کیا بیان کی گئی ہے۔ الف جز ہے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، با جز ہے بیکار باتوں سے بچتے ہیں، اور جیم نمبر آپشن ہے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو اس میں درست جواب جیم نمبر ہے، اس پر درست کا نشان بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب سوالات ہے سورۃ الفرقان کے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے حسب ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ دوسرا، اللہ جل شانہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ چوتھا، اللہ جل شانہ زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ پانچواں، اللہ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اس سورت کے دوسرے رکوع میں مجرموں کی کون سی 5 کیفیات بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے 5 کیفیات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ جہنم کا جوش اور دوڑنا سنیں گے۔ دوسرا ہے ان کے لیے جہنم میں تنگ جگہ ہوگی۔ تیسرا ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ چوتھا ہے وہ جہنم میں موت کو پکاریں گے، اور پانچواں ہے ان سے کہا جائے گا کہ ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ سوال نمبر 3 ہے اس سورت کے چوتھے رکوع میں کن نافرمان قوموں کا ذکر بطور عبرت بیان کیا گیا ہے؟ یہاں بیان چھوڑ دیا گیا ہے اس لکھائی میں۔ اب کتاب میں دیکھتا ہوں۔ اس صورت کے چوتھے رکوع میں کن نافرمان قوم کا ذکر بطور عبرت، یہاں کتاب میں بھی ایسا سوال ہے، بطور عبرت کیا گیا ہے۔ کن نافرمان قوموں کا ذکر بطور عبرت کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے آل فرعون، فرعون کے یہ بطور عبرت ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے فرعون کے جو تابعدار تھے، ان کے اولاد تھے، مثال کے طور پر ان کے فرعون کے جو اہلکار تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ دوسرا، قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے عذاب کے ذریعے طوفان نوح جو مشہور ہے اس کے ذریعے ہلاک کیا تھا، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ تیسرا، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس، جیسے ہم نے تفسیر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کا قوم تھا، سمود حضرت صالح علیہ السلام کا قوم، اور اصحاب الرس یہ واقعات سمود کے تھے، قوم سمود کے جو ایک کنویں کے ساتھ رہتے تھے، جس کو اس لیے اصحاب الرس کہتے ہیں، رس ہم نے اس میں تفسیر بیان کی تھی۔ اور چوتھا ہے قوم لوط علیہ السلام، اس کی سورہ فرقان کے بعد سورہ قوم لوط کا ذکر مفصل آ رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اس سورت کے 5ویں رکوع میں اللہ کی بیان کردہ قدرتوں اور نعمتوں میں سے کوئی 10 تحریر کرے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے سایہ پیدا فرمایا، یہاں نے ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہاں نے ہے، اللہ تعالیٰ نے سایہ پیدا فرمایا ہے۔ سایہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت سایہ کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا۔ دوسری نعمت ہے سورج، اللہ نے سورج پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے دن کو روشن کر دیا ہے، اور بہت سے فائدے ہیں اس میں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔
تیسرا ہے اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کی، بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ تمام مخلوق اس میں آرام فرماتے ہیں۔ چوتھی نعمت نیند ہے، اگر نیند نہیں آتی تو ان کے لیے نیند اور گولیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پانچویں نعمت دن، اللہ نے دن پیدا کیا معاش کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ 6 نمبر ہے ہوا، اللہ نے ہوا پیدا کیا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ 7 نمبر پانی بھی بڑی نعمت، پانی کے ذریعے ہر چیز کو اللہ نے زندہ فرمایا ہے۔ نمبر 8 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نمبر 9 قرآن مجید، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ نمبر 10 دریا، اللہ نے دریاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ خاندان و سسرال، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نعمت ہے اپنے خاندان اور سسرال والی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ سوال نمبر 5 سورت کے آخری رکوع میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، کوئی سی 7 صفات تحریر کریں۔ نمبر 1 تواضع و انکساری، عاجزی کے ساتھ پیش آنا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا، تواضع کے ساتھ۔ دوسرا ہے حکمت و دعوت، علم ہے اور اس کی دعوت، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ 3 نمبر اللہ سے خصوصی تعلق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندوں کی، رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے۔ فکر آخرت۔ 5 نمبر میانہ روی، شرک سے بچنا، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ 10 نمبر گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے آج کی سبق جو ہم نے آپ کو سورہ فرقان کی مشق کو حل کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔